السلام علیکم، میں ہوں سارہ عمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ ہے شادی سے پہلے اپنے بارے میں جاننا کہ آپ شادی کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ہمارے ہاں شادیاں جن بنیادوں پر ہوتی ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی اپنی خاص ایج تک پہنچ جاتے ہیں یا ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اسپیشلی لڑکوں کو جب جاب مل جاتی ہے ایجوکیشن کے بعد تو یہ کہا جاتا ہے کہ بس اب شادی کر دو۔ لڑکیاں بھی اگر گریجویشن کر لیتی ہیں تو اس کے بعد یہی رجحان پایا جاتا ہے کہ اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اور گریجویشن بھی کر لیا ہے تو بس اب شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ زیادہ سے زیادہ لڑکوں کے بارے میں بس یہ سوچا جاتا ہے کہ لڑکے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی جاب پر لگ گئے ہیں، باقاعدہ اپنی ارننگ کر رہے ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب وہ شادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ خرچہ چلانے کے لحاظ سے اپنی فیملی کو لے کر چلنے کے قابل ہیں۔ صرف ان پوائنٹ آف ویو سے شادی کے بندھن میں بننے والے لڑکا اور لڑکی کا جو ایک کرائیٹیریا ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی جو بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ ان پر غور کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو صرف فزیکل میچورٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ فزیکلی لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں تو اب ان کی بس شادی کر دی جائے، اور ان کی ذہنی میچورٹی کس لیول پر ہے، ان کا بیہیویئر کس طرح کا ہے، ان کی تھنکنگ پروسیس کیسی ہے، اور وہ زندگی کو کس طریقے سے جانتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، ان کا ویژن کیا ہے، ان بارے میں نہ تو سوچا جاتا ہے، نہ غور کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی فکر کی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے اپنے بارے میں ایک اویئرنیس لینا اور اپنی ذات کے بارے میں ایک ایویلیویشن کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اپنی اور دوسرے کی زندگی بھی خراب کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کا ذکر کروں گی جن کے بارے میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو اپنے بارے میں ایویلیویٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے آپ کی آبزرویشن کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جب ان کو اس بارے میں ایک پراپر آنسر اپنی ذات کے بارے میں ملے تو پھر ہی وہ سوچ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو کس قسم کا لائف پارٹنر ملنا چاہیے، یعنی کہ آپ کس طرح کے ساتھی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا پسند کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں۔ ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، کسی نے بتا دیا ہے یہ رشتہ اور رشتہ طے ہو گیا ہے تو ایک چائے کی پیالی اور 2 سموسوں یا کچھ بسکٹس کے ساتھ رشتے طے کر دیے جاتے ہیں اور زندگی کا سفر جو ہے وہ آغاز کر لیا جاتا ہے 2 بالکل اجنبی لوگوں کا۔ تو ان سب باتوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے سے اپنا ایک کرائیٹیریا سیٹ کریں، اور یہ کرائیٹیریا سیٹ ہوتا ہے آپ کے اپنی تھنکنگ، آپ کے اپنے مزاج، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی لیونگ سٹینڈرڈ اور سب چیزوں کو لے کر کہ آپ کو کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے، آپ کا زندگی کا ساتھی کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس میں آپ اگر ایک ریئلسٹک خواہش رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ اگر آپ ریئلٹی سے ہٹیں گے تو خواہشات رکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ خواہشات رکھیں لائف پارٹنر کے لیے جو کہ ریئلٹی سے تعلق رکھتی ہوں، جو آپ کی اس سراؤنڈنگ کے ساتھ پوری میچ کرنے کے قابل ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ ایسے لائف پارٹنر کی پھر خواہش کرنا شروع کر دیں یا ایسے کسی طرح کی خوبیاں اور کوالٹیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جن کا ریئلٹی سے تعلق ہی نہ ہو۔ تو ریئلٹی میں رہتے ہوئے اور اس حد تک آپ ان باتوں کو سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کا لائف پارٹنر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب آپ کو اپنے اندر سے پراپر طریقے سے آپ کو ملنا چاہیے، اور ایک پورا کرائیٹیریا آپ کے ذہن میں بسا ہونا چاہیے جس کے مطابق آپ اپنے گھر والوں کو بھی گائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب اگر آپ کو شادی کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس شادی ہو جائے
کیونکہ آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کی عمر ہوتی جا رہی ہے، یا یہ کہ آپ کے تمام دوستوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، یا یہ کہ بس یہ ایک رسم ہے کہ بس شادی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے تو بس ہو رہی ہے، ہو جائے. تو اگر یہ ذہن میں آپ رکھیں گے اور رکھیں گی اور اس طرح سے شادی کے بندھن میں بننے کے لیے جائیں گے، تو آگے زندگی میں پھر یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو کوئی کسی قسم کی نہ کوئی خوبیوں کی تلاش ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور بس شادی ہو جائے یہ والا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور بعد میں پھر ایک دوسرے کے اندر تمام برائیاں، خامیاں، کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اس نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے ایک ترازو میں روز تولتے رہتے ہیں، خامیاں نکالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز طانے پھر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، مجھے تو ایسے چاہیے تھا، میں تو ایسے چاہتی تھی، میرا شوہر تو ایسا نہیں ہے، یا ہسبینڈ کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ بیوی تو ایسی ہونی چاہیے تھی، یہ کیا ہو گیا. تو ان باتوں کو پہلے سے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ صرف ایک پریشر ہے شادی کے لیے، یا آپ ابھی سمجھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے اور بس شادی ہو جانی چاہیے. یہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے اور یہ کوئی ایک آنسر نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کا بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ شادی کیوں کرنے جا رہے ہیں. ابھی صرف پریشرائز ہو کر ایک سوشلی ایک اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو جائے، یا یہ کہ واقعی آپ شادی کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتی ہیں. کیونکہ لائف کو ایک نئے سرے سے اسٹارٹ کرنے کو شادی کا نام دیا جاتا ہے. بالکل ایک نیو فیز، نیو چیپٹر اسٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ایک نیو چیپٹر ہے لائف کا وہ اسٹارٹ ہونا چاہیے؟ یا ایک لڑکی جو ہے اس کو کیوں سمجھنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل لائف کا جو ایک نیو فیز ہے وہ اسٹارٹ ہو جانا چاہیے؟ ان باتوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کو اندر سے پراپر طریقے سے ملنے چاہیے. شادی کرنے سے پہلے اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف سے، اپنی روٹین سے، سب اپنے ماحول سے آپ خوش ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی روٹین میں، اپنے ماحول میں بہت ساری باتوں میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں سے ناخوش ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ ہیپینس نہیں آ رہی ہوتی، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اور اسی دوران میں شادی کا جو ایک بندھن ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اور ایک نیو فیز اور نیو چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیا جاتا ہے. اور انہی حالات کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں لوگ، اور زندگی کا نیو چیپٹر اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں شادی سے پہلے آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن، آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کی ہیپینس، ان سب باتوں کا جانچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے سے بہت ساری باتوں سے خوش نہیں رہ پاتے ہیں، تو اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ شادی اب آپ کے لیے آگے خوشی کا باعث بن جائے گی تو اس لیے شادی کر لینی چاہیے، زندگی میں بہت ساری باتوں کی اس طرح سے سیٹسفیکشن آ جائے گی اس لیے شادی کر لینی چاہیے، تو یہ ایک بالکل چائلڈش اور امیچور سوچ ہے. اس طرح سے بالکل نہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں جو سیٹسفیکشن نہیں ہے اور ہیپینس نہیں ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ کا ساتھی اس کا باعث بنے گا. خوشیاں اور آسودگی یہ سب ہمارے اپنے اندر سے ہوتی ہیں، یہ کسی اور کے باعث نہیں ہوتی. جب ہم خود سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ہم دوسرے کو بھی مطمئن کرنے اور خوش رکھنے کا باعث بنتے ہیں. تو تب یہ خوشیاں بڑھتی ہیں اور آگے چلتی ہیں. کوئی دوسرا اس خوشی کا باعث بنے اور ہمارے پہلے کی کوئی فرسٹریشنز کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یا ہمارے اندر جو اداسی ہے، مایوسی ہے یا ناخوشی ہے اس کو بدلنے کے لیے وہ ساتھی آئے اور وہ سب چیزوں کو اسٹرگل کرے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو اس قسم کی سوچ ذہن میں نہ رکھیں کہ شادی ہوگی تو شادی کے بعد پھر خوشیاں ہو جائیں گی، پھر ذہن بھی اچھا ہو جائے گا اور زندگی مطمئن بھی ہو جائے گی اور بہت ساری چیزیں ہیپینس کا باعث بنیں گی. تو ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے، دوسرا ہمارے لیے محنت کرے گا، دوسرا ہمیں وہ سب کچھ دے گا جس کے بعد ہم زندگی کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور ہمیں لگے گا کہ زندگی میں واقعی خوشیاں بھی ہوتی ہیں. جبکہ جو شادی شدہ زندگی ہے وہ ایک ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک روڈ پر چلے جا رہے ہیں، یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے. اس میں لین دین مستقل چلتا رہتا ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ آپ صرف لیتے رہیں اور دیں کچھ نہیں
تو اس صورت میں شادی شدہ زندگی میں پھر آہستہ آہستہ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری باتوں میں اسی طریقے سے ڈسپیوٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر شادی جو ہے وہ کس طرح سے جا کے ایک سراب کی طرح بن جاتی ہے، اور دونوں ہسبینڈ وائف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شادی کیا کہلاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، اور یہ ایک بڑے بڑے جو سوالات ہیں وہ ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو اپنے بارے میں آپ کو اس بارے میں بھی جانچنا ہے کہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی کتنی ہے، ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی دونوں کو۔ ہمارے ہاں بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے، وہ اتنا کماتا ہے اور اتنا خرچ کرنے کے قابل ہے تو بس وہ ذمہ دار ہے اب ایک خرچہ اٹھانے کے لحاظ سے، اور لڑکی کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اس نے کچھ پڑھ لکھ کے اور تھوڑا بہت گھر کا کام کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ ایک گھر کو چلانے کی لحاظ سے ایک ذمہ دار ہو گئی ہے، تو اب بس شادی کے قابل ہے۔ اور ذمہ داری جو ہے اس کے اندر بہت گہرائی ہے، اس کا تعلق صرف خرچے سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی صرف گھر کو اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک لڑکا ذمہ دار ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے، اور ایک لڑکی گھر کے کاموں کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے لے کر چل سکتی ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی چیزوں میں اس کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی، یعنی کہ اپنے ریلیشن شپس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اس بارے میں ایک لڑکا ذمہ دار ہے کہ اس کو کل کو بہت سارے رشتوں کو بیلنس کرنا ہوگا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ہے لیکن اس کے گھر میں ایک لڑکی آ رہی ہے جو بالکل نئی ہے اور اس گھر کے مزاج کو، اس گھر کے طور طریقوں کو نہیں جانتی، تو اس کو وہ ذمہ داری بھی اٹھانی ہوگی۔ ان کو بھی اس نے ٹائم دینا ہوگا، زیادہ دینا ہوگا، بیلنس کرنا ہوگا، بیوی کو بھی سمجھنا ہوگا اور بیوی کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کروانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، تو یہ ذمہ داری بھی اس کو اٹھانی ہوگی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایک لڑکی کا، اس کو بھی اپنے بہت سارے موڈز کو، مزاج کو، اس میں فلیکسیبلٹی لانی ہوگی، اور اس میں بھی اس کو اپنے آپ کو ایک رسپیکٹفل وے میں اور رسپانسو وے میں اور ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک رسپانسبل وے میں لے کر چلنا ہوگا۔ ایک یہ ہوتا ہے طریقہ، پھر بعد میں شادیوں کے بعد لڑکیاں اتنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاتی تو ان کے موڈ مزاج خراب ہوتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کر بھی دیتی ہیں لیکن ان کا موڈ خراب رہتا ہے۔ تو اس بارے میں پہلے سے اپنے آپ کو سمجھیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں ایک فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ کل کو لوگ مجھے اس بارے میں مجھ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھنے لگ جائیں گے، اور کچھ فیملیز اور کچھ ہماری سوسائٹی اور ایک ہماری کچھ ویلیوز ہی ایسی بن گئی ہیں کہ آنے والی لڑکی کو ان سب باتوں کا رسپانسبل سمجھا جاتا ہے اور ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر وہ ذمہ داریاں خوب اچھے طریقے سے پوری ہوں اس کے بارے میں بھی پہلے سے ہی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ تو ذمہ داریاں اس طرح سے اٹھانے کے قابل ہونے کے بارے میں اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہاں یہ میں اس قابل ہوں، اور اس میں فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے۔ اگر مزاج میں فلیکسیبلٹی رہے گی، اگر آپ اپنے آپ کو یس اور یس اور یس کہنے کے قابل رہیں گے، اور اگر جب تک ذہن میں آتا رہے گا کہ نو میں اس کے لیے نہیں ہوں، تو پھر جب تک آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ نہیں میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شادی سے پہلے آپ کو اپنی ذہنی، جسمانی اور اپنی جذباتی حالت کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ آپ کی سوچ میں ایک تناؤ رہتا ہے یا سوچیں بہت زیادہ رہتی ہیں، یا اس ذہن کی اس سوچ کی وجہ سے آپ کے ایموشنز پہ اثر آ رہا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، اداسی ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل بھی شادی کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ ذہنی طور پہ آسودگی ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر جسمانی طور پر کسی کمزوری کا شکار ہیں یا کسی اور طرح کے کوئی ہیلتھ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا بھی پہلے سے صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں کہ ٹھیک ہے شادی کے بعد دیکھ لیں گے، شادی ہو جائے پھر ان سب چیزوں کو صحیح کر لیں گے، یہ نہیں ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے پھر کل کو بہت ساری پرابلمز سٹارٹ ہوتی ہیں اور بہت سارے ایشوز بنتے ہیں، اور ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایک ایسی ٹسل سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ فرام دا فرسٹ ڈے سے لے کے آخر کار وہ ڈیورس تک نوبتیں آ جاتی ہیں، اور ایک طرح سے کہا جائے کہ 2 زندگیاں ہی نہیں 2 فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں پھر اس طرح سے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا کرائٹیریا دیکھیں کہ آپ کا کیا ہے، ذہنی طور پہ آپ کس معاملے میں کس طرح سے ہیں، سوچیں آپ کی کیسی ہیں، آپ کا جو ایک ویژن ہے لائف کے بارے میں وہ کیا ہے، پازیٹیوٹی آپ کے اندر کتنی ہے، اور ان سب چیزوں کا اثر آپ کے جذبات، آپ کے ایموشنز پر کتنا آتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو ضرور دیکھیں کہ یہ تینوں پوائنٹس آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی ایموشنل ہیلتھ وہ کس طرح کی ہے۔ تو اگر ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں رہی ہیں اور ہماری پرسنالٹی اس طرح کی بن گئی ہے کہ اس پرسنالٹی میں ایگو بہت ہے،
تو وہ ایگو اس شادی شدہ زندگی کے لیے بالکل زہر ہے. تو اگر آپ کے اندر ایگو ہے تو اس پہ ورک آؤٹ کریں کہ آپ کو ایگو اپنے اندر سے ٹوٹل ختم کرنی ہے. ایگو کیا ہے؟ مزاج کے اندر ایک بھرم ہوتا ہے کہ نہیں بس میں کیوں کہوں، میں کیوں کروں، مجھے نہیں کرنا. اس میں میں بہت ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے اندر میں بہت ہوتی ہے ان کے اندر پہ دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے. اور میریٹل لائف میں آپ کو ایک دوسرے کو ڈیلی بیسس پہ شکوے شکایات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک آئیڈیل کپل ہے اور بس اس کے اندر ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد جو لڑکا اور لڑکی شادی کریں گے تو ان کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی. ڈیلی بیسس پہ شکایات ہوتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، فارگیو کر دیتے ہیں. تو اپنی ایگو پر کام کریں. ایگو جو ہے وہ میں ہے، اور میں سے ہٹنے کے لیے آپ کو آپ پہ آنا ہوگا. آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں کیا ہوں، میری پسند کیا ہے، مجھے کیا چاہیے، مجھے محبت چاہیے، مجھے رسپیکٹ چاہیے. تو کیا میں یہ سب دینے کے بھی قابل ہوں کہ ہاں مجھے یہ چاہیے ہے لیکن مجھے یہ سب دینی بھی ہے. تو ایگو سے باہر آنے کے لیے آپ کو اپنی میں سے باہر آنا ہوگا، اور اپنی میں سے باہر آنے کے لیے آپ کو ہر روز ان باتوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ سب چیزیں جو آپ کو چاہیے کیا وہ آپ دینے کے قابل بھی ہیں. تو تب جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں. شادی کے بعد بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. شادی صرف ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کا نام نہیں ہے. تو شادی کے بعد آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کی آپ کے اندر ہمت ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آپ کل کو کوئی بھی مشکل آئے تو اس میں آپ خود بھی مضبوطی سے کھڑے رہیں گے اور کھڑی رہیں گی، اور اپنے ساتھی کو بھی اس میں ہیلپ دینے کی کوشش کریں گے؟ یعنی کہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جیسے لائف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، تو یہ بالکل میرٹل لائف بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو ایک ویڈنگ نائٹ کو جو ایک سیج سجائی جاتی ہے پھولوں کی، تو میرٹل لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. اس میں ایک رات گزرنے سے بہت پہلے ہی بعض اوقات بہت ساری شکوے شکایات اور ایک دوسرے سے کبھی کبھار اتنی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ شادی کے ایک ہفتے بعد ایک دوسرے کو، کئی لوگ تو منہ ایک دوسرے کا دیکھنے کے بھی نہیں روادار ہوتے، اور کچھ ایسے بھی کپلز ہیں کہ ایک گھر اور ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ اجنبی ہوتے ہیں. تو آپ ایک چھت کے نیچے رہیں اور ایک دوسرے کی آپ کو نہ ضروریات کا پتہ ہو، نہ ایک دوسرے کے ایموشنز کا خیال ہو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی آپ کو خوشی ہو، ہمت ہو، تو آپ آگے اور کسی چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گے؟ دکھ ہے، بیماری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو آپ نے جو یہ بندھن باندھا ہے وہ لائف کا بندھن ہے. تو اس میں جو بھی لائف میں اب اونچ نیچ ہوگی وہ آپ دونوں کو ایک ساتھ پوری کرنی ہوگی، ایک ساتھ ان سب کو فیس کرنا ہوگا. تو ان چیزوں کو بھی آپ کو سوچنا ہے کہ ان چیلنجز کے لیے آپ کے اندر کتنی مضبوطی ہے. وہ چیلنجز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، ایک فیملی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کتنے تیار ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو کئی دفعہ ظاہر ہے دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتی ہیں تو اس میں ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ ایبزارب ہونا کئی دفعہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دونوں کی ڈفرینٹ عادات اور ڈفرینٹ مزاج ہیں اور ڈفرینٹ ماحول میں براٹ اپ ہوا ہے. لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک شیئرنگ کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ سب کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ صرف ایک اپنا جو جس کمرے میں آپ پہلے رہتے تھے کہ اس کمرے میں صرف آپ تھے، اب ایک عدد آپ کی بیوی آ گئی ہے، تو ایک صرف لڑکی کے ساتھ آپ کو کمرہ شیئر نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنی ایک لائف شیئر کرنی ہے پوری، ایک دوسرے کو بالکل ایک فرینڈ کی طرح سمجھ کر. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیئرنگ نہیں ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ خاموش، بیزار اور بہت سنجیدہ ٹائپ کے مزاج لے کے اگر بیٹھا رہے تو دوسرے پارٹنر کو بھی اس سے الجھن ہونے لگ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو پہلے سے اس بات کے لیے تیار کریں کہ میں اپنی لائف شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس میں جو بھی ایک جذباتی بندھن ہمارا بندے گا تو اس میں ایک جسم کی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ نہیں ہوگی، ایک کمرے کی شیئرنگ نہیں ہوگی، بلکہ ہماری سوچوں کی بھی شیئرنگ ہوگی، ہماری فیوچر پلاننگ کی بھی شیئرنگ ہوگی، ہمارے پریزنٹ کی شیئرنگ نہیں ہوگی. ہم اپنی اچھی اچھی جو باتیں ہیں پاسٹ کی وہ بھی ہم شیئر کریں گے. ہماری سوسائٹی میں کئی دفعہ بہت ساری باتیں مردوں کے بہت خلاف کی جاتی ہیں اور کچھ باتیں بہت عورتوں کے خلاف کی جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایک ذہن ہے، اگر ایک لڑکی کا ذہن ہے وہ اگر اس طرح سے بنا ہوا ہے جرنلی کہ اس کے ذہن میں مردوں کے بارے میں کیا ایک کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے آگے آنے والے اور اس بننے والے رشتے میں. اور اگر ایک لڑکے نے ایک جرنلی ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے ایک عورت اور یا لڑکیوں کے بارے میں، تو وہ بھی اس کی زندگی میں
آنے والی لڑکی اور اس کے ساتھ جو بننے والا اس کا رشتہ ہے اس کے لحاظ سے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کا مردوں اور عورتوں کے بارے میں ایک جو کانسیپٹ ہے رسپیکٹ کا وہ کس لحاظ سے ہے، آپ اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں اور دیکھتی ہیں، تاکہ آپ کا جو یہ رشتہ بننے جا رہا ہے اس میں آپ کو یہ اسٹینڈرڈ پتہ چلے کہ آپ ایک عورت کی کتنی عزت کرتے ہیں اور ایک عورت کو پتہ چلے کہ وہ ایک مرد کی کتنی عزت کرتی ہے، اور آپ کتنا بات سننے کے ایک دوسرے کے قابل ہیں، یعنی کہ آپ کو کتنا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو بات توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سن سکتے ہیں، کیونکہ ایک گڈ لسنر ہونا بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں سننا ایک بہت بڑا اسکل کہلاتا ہے، چاہے بیوی شوہر کی بات سنے یا شوہر بیوی کی بات سنے. بات یہ ہے کہ وہ بات سننا صرف توجہ سے سننا مانگتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو یہی کہتے ہیں ہم بات سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن اگر وہ بات سنتے ہوں اور سمجھتے ہوں تو تب ان کے گھر میں یا ان کی زندگی میں وہ صورتحال نہ پیدا ہوئی ہو جس کا وہ سامنا کر رہے ہوں. تو ان ساری باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس کرائٹیریا پر آ رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. اگر آپ کو ان کوسچنز کے ان تمام پوائنٹس کے آپ کو یس میں آنسرز مل رہے ہیں تو آپ شادی کے لیے تیار ہیں. ادروائز آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان سب چیزوں پر اپنے آپ کو لے کر آنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو ان پوائنٹس پر لا کر اپنے آپ کو شادی کے لیے تیار کرنا چاہیے. تھینک یو فار لسننگ.